الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلة. متفق علیہ. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، خوب بچو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. یعنی شرک ہلاکت کی ایک ذریعہ ہے. شرک آدمی کو بالکل اس کے ایمان، اس کی روحانی طاقت، قوت، ساری چیزوں کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے. دوسری بات فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جادو کرنا یہ بھی ہلاکت کا ایک ذریعہ ہے، ہلاکت کا ذریعہ ہے. تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جان کو ناحق قتل کرنا. ہاں اگر کوئی حق ہے اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون سے ہے تو وہاں کوئی گنجائش ہے، لیکن ناحق کسی وجہ سے ہلاک کرنا، قتل کر دینا یہ ہلاکت کا ایک ذریعہ ہے. چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا. اسی طرح فرمایا سود کھانا. یہ 7 ایسی چیز. اور 7ویں چیز کسی پاک دامن جو بالکل سیدھی سادھی عورت ہو، مومن ہو، اس پر کوئی زنا کا الزام لگا دینا. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں میرے بھائیوں بزرگوں کہ آدمی کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے. یہ ہلاکت اگرچہ دنیا میں کبھی نظر نہ آئے، جیسا کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ شرک کا کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ سحر جادو کے چکروں میں پوری زندگی گنوا دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ کتنے قتل کر کے آزادی کے ساتھ دنیا میں فخر سے گھومتے پھرتے ہیں. اسی طرح سے وہ سود کھا کر کے نہ جانے کتنی دنیا کی جائیداد اور پراپرٹیز بنا لیتے ہیں. یتیموں کے مال بھی کھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ میدان جہاد وہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں. اور آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ عورتوں کو پر تہمت الزام اس سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے لوگ لگا دیتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسی عورتوں کو جو کوئی کسی اپنی بیوی ہو اس پر کبھی لگا کر کے اس کو ہٹانے، طلاق دینے، خلا دینے، یہ سارے مسائل پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسے الزامات مرد حضرات لگا دیتے ہیں. لیکن وہ دنیا میں بڑی فراٹے کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، کوئی ہلاکت نظر نہیں آتی ہے. تو علماء کرام یہاں فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں یہ ہلاکت اگرچہ دنیا میں نظر نہ آئے لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ آدمی ہلاک ہو گیا. شرک کیا، جنت اب جا ہی نہیں سکتا ہے. اسی طرح سے سحر اور جادو کرنا یہ بھی ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. علماء محدثین مفسرین قرآن کی روشنی میں ذکر کرتے اگر کوئی آدمی اس کو پیشہ بنا لیا اور بار بار کیا، کرتا رہا تو وہ زندگی میں کافر ہو جاتا ہے، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. اگر کوئی بھی آدمی اس پر عمل کرتا ہو، اور آج یہ طریقہ اور آج یہ حربہ یہ ایک فن لوگ سمجھ لیے ہیں، فن سمجھ کر کے لوگ کرتے کراتے ہیں.
آدمی کو پریشان کرنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، دور سے رہ کر کے کسی آدمی کو پریشان کرنے کے لیے غیر غلط لوگوں سے سحر اور جادو کرانا نہایت ہی ایمان کا خطرہ اور آخرت کے اعتبار سے ہلاکت، بلکہ ایسے لوگوں کو دنیا میں دیکھا گیا کہ اللہ نے بڑی ذلت کی موت اس سے دیتا ہے، رسوائی اس کے لیے ہے، اس کی آل اولاد کے لیے ہے۔ اس لیے سحر اور جادو کسی کے لیے کرانا یہ نہایت ہی ہلاکت کی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو بزرگوں، سود تو آج اس قدر عام ہے کہ بچنا مشکل لوگ سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، اگر کوئی آدمی بچنا چاہے تو اللہ اس کے لیے ہر راستہ آسان کر دیتا ہے، زندگی برکت والی بنا دیتا ہے، سکون والی بنا دیتا ہے۔ ہاں، جو لوگ یہ سمجھ رکھے کہ اس کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا، تجارت ہو نہیں سکتی ہے اور کوئی دنیا کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے، تو یاد رکھیے گویا کہ وہ اللہ کا باغی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں، اس میں ہلاکت ہے۔ اللہ فرمایا کہ رشوت، سود، یہ سارے معاملات ہلاکت کی چیز ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر ایک مسلمان ہو کر کے سوچے کہ نہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، تجارت نہیں ہوگی، گھر مکان نہیں بنے گا، ترقی نہیں کر سکتے، تو گویا کہ اللہ کے ارشاد اور اللہ کے فرمان کا یہ باغی ہے، قرآن کا یہ باغی ہے، اللہ کے فرمان کے خلاف یہ اپنی رائے کو قائم کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ بار بار سود کھا کر کے جب زندگی گزارتے ہیں تو پھر اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور ایمان کا چلا جانا یہ ہلاکت ہے۔ اسی لیے یتیموں کے مال بہت سارے لوگ کھاتے ہیں۔ اس کے طریقہ مختلف ہے، کبھی کبھی اپنے خاندان میں لوگ کھا لیتے ہیں۔ مثلا ایک بھائی کا انتقال ہوا، بچہ یتیم ہے، دوسرا بھائی اس یتیم بچے کا حق نہیں دیتا ہے، اس کے حق اور حقوق کو سلب کر لیتا ہے، یہ بھی یتیموں کے مال کھانے میں ہے۔ اللہ نے سختی سے اس کو روکا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے طریقے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی دینی اداروں کے تحت اور اس کے آڑ میں بہت صاحب علم لوگ بھی، جاننے والے لوگ بھی یتیموں کے مال کو الٹ پھیر کر دیتے ہیں، یتیموں کے مال اور یتیموں کے نام سے بڑی بڑی رقمیں جمع کرتے ہیں، بڑی بڑی رقم اصول کرتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ اس تک کے حق نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اصول کرنے والا اس میں خرد برد کر دیتا ہے۔ وہ کون ہے، کیسے لوگ ہیں، وہ اللہ جانتا ہے سب کو، اور کرنے والا خود جانتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، چاہے وہ دنیاوی تعلیم یافتہ ہو یا مالدار ہو، سب کے لیے حکم یکساں اور برابر ہے۔ یتیموں کے مال کھانا یہ ہلاکت ہے، ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی ایک سیدھی سادی عورت پر الزام بہتان لگا کر کے اس کی زندگی کو خراب کرنا، زندگی کو اس کی مشکل میں ڈال دینا، لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو کھلواڑ بنا دینا، بے آبرو کر دینا، اپنی دنیاوی مفاد کی بنیاد پر، دنیاوی غرض کی بنیاد پر، اور کسی طرح ستانے کی بنیاد پر، لہذا یہ ہلاکت ہے، اس کی بربادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو اور اس پر خوب تاکید فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، شرک سے بچیے، کبھی بھی سحر اور جادو کے چکر میں نہ پڑیے، نہ کسی کے لیے اس لیے بارے میں سوچیے اور کسی کو پریشان نہ کیجیے۔ عمل کرنے والے لوگ بھی اس سے بچیں اور اپنے آل اولاد اور اپنے ایمان اور آخرت کی فکر کریں، اور دوسرے وہ تمام امور جو ساتھ گنائے گئے ہیں اس پر بہت ہی نہایت ہی تدبر اور غور و فکر اور بڑی اہتمام کے ساتھ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح سے ظاہری جسم سے کوئی چیز نقصان پہنچتی ہو اور نقصان پہنچا دیتی ہو، ہم بہت جلدی بچ جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، شکر حلال ہے، لیکن اگر ہمارے جسم میں وہ خرابی پیدا کرتا ہے ہم اس سے پرہیز کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ڈاکٹر صاحب نے بولا شوگر بڑھ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہم ایک حلال چیز کو روک دیتے ہیں، اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے آج اس کو ہم
اختیار کر کے اپنی آخرت کے اعتبار سے ہلاکت کے ذریعے بنا لیتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو بھی بچنے کی توفیق دے، ہمیں بھی بچنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اور ان ہلاکت خیز چیزوں سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت اور نگہبانی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔